ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرام، انسان کے مزاج میں قدرت نے تجسس نامی ایک ایسی حس رکھی ہے جس کے تقاضے پر وہ بعض اوقات ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جس کی توسیع وہ شاید خود بھی پیش نہ کر سکے۔ لہذا تاریخ میں حضرت انسان کی طرف سے کیے گئے کچھ تجربات ایسے بھی ہیں جن پر آخرکار حکومتوں کو خود آگے بڑھ کر پابندی عائد کرنی پڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے ایسے ہی چند عجیب و غریب انسانی تجربات کو رکھنے کی کوشش کریں گے جن کے سہارے پر انہوں نے فطرت کے وہ راز افشاں کرنے کی کوشش کی جن پر اس کے خالق نے کسی مصلحت کے تحت پردے ڈالے تھے، لیکن اس کے باوجود انسانی تجسس کو چین نہ آیا، اور پھر اس کے بعد کس قسم کی دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ صاحب جنہیں ڈاکٹر ڈی مانولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مرنے کے بعد اگر انسانی جسم سے روح نامی کسی چیز کا اخراج ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے وزن میں ضرور کمی آنی چاہیے۔ اس دلچسپ تجربے کے لیے انہوں نے 6 ایسے مریضوں کا انتخاب کیا جن کے موت کے امکانات بہت حد تک واضح ہو چکے تھے، اور اپنا مقصد پانے کے لیے انہوں نے ایک مریض کو ایک ویٹ اسکیل پہ لٹایا اور اس کا وزن ریکارڈ کر لیا، اور ایسے ہی ہر آدمی کا علیحدہ علیحدہ وزن کیا تاکہ مرنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکے کہ اس کے وزن میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ جب پہلے آدمی کا مرنے کے بعد وزن کیا گیا تو اس کے وزن میں 20 اونس کی کمی واقع ہوئی۔ اسی طرح جب دوسرے آدمی کے مرنے کے بعد اس کا وزن دوبارہ چیک کیا گیا تو اگرچہ مرنے کے بعد معمولی سی کمی آئی، مگر چند ہی سیکنڈ کے بعد اس کا وزن پھر پہلے جیسا ہو گیا، اور پھر جب تیسرے آدمی کی موت کے بعد اس کا وزن کیا گیا تو اس میں بھی ایک دفعہ کمی واقع ہوئی، مگر اس کے چند ہی لمحے کے بعد اس کا وزن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، جبکہ چوتھے مرنے والے کے وزن میں 28 گرام کا اضافہ نوٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ڈی کسی بھی فیصلے پہ نہ پہنچے کہ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے یا وزن رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس تجربے پہ یہ کہہ کر پابندی لگا دی گئی کہ اس طرح مرنے والی انسان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح 1936 کی بات ہے جب امریکہ کے ایک ڈاکٹر روبر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر مرنے والے کے جسم میں دوبارہ خون کی سرکولیشن پیدا کی جا سکے تو ممکنہ طور پر اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک مردہ انسانوں کا انتخاب کیا اور اس کے جسموں میں ایک خاص قسم کا انجیکشن لگایا تاکہ ان کا جمع ہوا خون پتلا ہو کر دوبارہ ان کے جسم میں دوڑنے لگے، جس کے لیے انہوں نے مردہ انسان کو ایک بیڈ پہ لٹا کے زور زور سے کھلانا شروع کر دیا تاکہ خون میں گردش پیدا ہو اور مردہ جسم میں زندگی کی لہر دوڑ سکے، لیکن اس میں اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، جس کے بعد اس نے یہی تجربہ ایک کتے پہ کیا، اور دستیاب معلومات کے مطابق 5 میں سے 3 کتوں کے جسم میں عارضی طور پر تھوڑی سی حرکت ہوئی، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد پھر سے خاموش ہو گئے۔ لیکن بعد میں US گورنمنٹ نے اس پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ناظرین گرامی، 1940 میں ایک بار پھر رشیا میں ایک کتے کے کٹے ہوئے سر کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے سر کو ایک مشین جسے آٹو جیکٹر کا نام دیا جاتا ہے اس کے ذریعے نیا خون دینے کی کوشش کی گئی، اور ان کے دعوت کے مطابق اس عمل سے نہ صرف اس میں حرکت پیدا ہوئی بلکہ کتے نے دوسری آواز پہ اپنے کانوں کو کھلا کر اور تیز روشنی میں اپنی آنکھیں جھپک کر نئی زندگی کا ثبوت دیا، جبکہ بعد ازاں رشیا کی حکومت نے بھی اس عمل پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی کہ اس طرح جانوروں کے مردہ جسم کے استحصال کیا جاتا ہے، جو کہ غیر اخلاقی سرگرمی تسلیم کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ جنگ عظیم 2 میں اس دور میں خاص طور پہ جرمنی میں لائے جانے والے جنگی قیدیوں پر انتہائی غیر انسانی تجربے کیے جاتے تھے جن کو سن کر آج بھی روح تڑپ کے رہ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل اس سارے مظالم کا روح رواں ایک جوزف نامی شخص تھا جو ہر آنے والے قیدی کو گہری نظروں کے ساتھ تولتا تھا، اور خاص طور پہ اگر ان میں کوئی جڑواں بچے آ جاتے تو یہ شفاق شخص ان کے جسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان بچوں میں گینگرین جیسی بیماری جنم لیتی اور وہ اذیت ناک موت سے دوچار ہو جاتے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان نے تاریخ کے جس موڑ پر بھی فطرت سے بغاوت کی کوشش کی
اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔